اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ. آج اللہ کے فضل و کرم سے 23 سپارے کے آخری 2 باب اور 24 سپارے کے 3 قوم تلاوت کی ہے. سورۃ صاد میں ایک واقعہ بڑا پیارا بیان کیا گیا ہے. آیت کریمہ ہے ما کان لیمن علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس وہ علم نہیں کہ جب فرشتے آپس میں ایک کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے. وہ بات کیا تھی وہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ انسان کے خلیفہ بنانے کے بارے میں بات تھی یا کوئی اور تھی. تو سرکار نے یہاں پر فرمایا کہ فرشتے جس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے مجھے اس کا علم نہیں، مگر بعد میں وحی نازل کی گئی. تو واقعہ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں، اور آپ نے واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ رات کو میں عبادت کر رہا تھا، عبادت کے دوران ہی مجھے نیند آ گئی. تو نیند میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوا، خالق باری تعالیٰ خود میرے سامنے آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد تم کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا جو ہاتھ تھا اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. تو پھر اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا جانتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھا، کندھے پر رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ مجھے معلوم ہو گیا. دوسرا یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا اور سب کچھ جو کچھ زمین و آسمان میں تھا وہ میں نے دیکھ لیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس علم کلی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت سرکار کے کندھے پر رکھ کر عطا فرما دیا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار سے فرمایا کہ اے محمد اب مانگیے، سوال کیجیے جو مانگنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، وہ دعا آپ سنیں اور ساتھ پڑھیں. اور پھر سرکار نے اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دعا آپ بھی پڑھا کرو اور پھر آنے والوں کو سکھایا بھی کرو. بڑی پیاری سی دعا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں ڈائریکٹ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے موجود ہے. آپ نے دعا مانگی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یہ چھوٹی سی دعا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ آپ خود بھی مانگا کرو اور اس کے بعد آنے والوں کو یہ دعا سکھاؤ بھی. سورۃ زمر کی 22 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے. سرکار سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس نور کی نشانی کیا ہے، کہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ اللہ کا نور اب اس کے سینے میں موجزن ہے، اس کے قلب میں موجزن ہے، ہم کیسے معلوم کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نور کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ نور ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دنیا سے جو رخ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. انسان کی توجہ دنیا سے ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آخرت کی تیاری میں، آخرت کے ساز و سامان میں لگ پڑتا ہے. جب ایسا دیکھو کہ انسان کی توجہ اب دنیا سے ہٹ چکی ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگ رہا، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور اس میں پیدا فرما دیا ہے. سورۃ صاد کی 18 نمبر آیت ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے داؤد کے بارے میں کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ وہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ چلتے تھے اور تسبیحاں پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد کو یہ شان عطا کی گئی۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے اشراق کا۔ ہم چاش کی نماز پڑھتے ہیں، چاش کی نماز کا ٹائم 10 بجے لگ بھگ اس ٹائم ہوتا ہے، تو چاشت کی نماز کا جو ثبوت ہے قرآن سے وہ اس آیت کریمہ میں ملتا ہے۔ اور پھر سرکار سے یہ حدیث بھی مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے چاش کی نماز کو قائم رکھا، چاش کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہا جو بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کم سے کم 2 نفل ہوتے ہیں، اور 2 نفل سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ آپ 12 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ سورۃ صاد کی 41 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے ایوب سے جب وہ بیمار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد شراب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، جو اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اسی زمین سے ایک چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے تم نہانا اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ خالق مسبب الاسباب وہی ذات ہے۔ اگر وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی چشمہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی پانی کہیں سے نکل کر آ سکتا ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ انبیاء کے پاؤں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، انبیاء کے قدموں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ جب زمزم کا کنواں نکلا، چشمہ نکلا، اس وقت بھی حضرت اسماعیل کے قدم وسیلہ بنے، اور یہاں پر بھی حضرت ایوب کے قدموں کو وسیلہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ اپنا پاؤں مارو گے تو زمین سے چشمہ نکلے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء ہم جیسے نہیں ہوتے، ہماری مثل نہیں ہوتی۔ انبیاء کا جو ایک شان ہوتا ہے، جو ان کا وجود ہوتا ہے، وہ ہم سے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اور ان کی شان ہم سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر دیں۔ تو آیت کریمہ ہے سورۃ زمر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور وہ کام کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، بس عادت بنانی ہے اس کی۔ اگر وہ عادت بن جائے تو اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو اس کی نعمتوں کا، تب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شکر کی عادت اپنانی چاہیے، چاہے آپ کے پاس رزق زیادہ ہے، چاہے کم ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے صحت ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایک لقمہ آپ لے رہے ہیں، ایک گھونٹ پی رہے ہیں، تو شکر کی عادت اپنانی چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ کو راضی کر دیتی ہے، جو ہمارے خالق کو راضی کر دیتی ہے۔ سورۃ زمر کی 53 نمبر آیت ہے۔ انتہائی شفیق انداز، انتہائی محبت بھرا انداز اللہ تعالیٰ کا، کتنا ہی پیارا انداز ہے۔ رحمت کی آیتیں اور بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، اس طرح کی آیتیں اور بھی قرآن مجید میں ہیں۔ لیکن یہ بڑی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو کہ جو گناہ کر بیٹھے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہیں چاہے کبیرہ ہیں، کوئی بھی گناہ کر بیٹھے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس نہ ہو جانا، پریشان نہ ہونا کہ ہم اتنی گناہ گار ہیں، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک محبت بھرا انداز ہے، یا عبادی اے میرے بندو، تم جتنا گناہ کر بیٹھو، جتنا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ انسان جتنا گناہ کر بیٹھا ہو، اپنی جانوں پر جتنا ظلم کر بیٹھا ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سورۃ مومن کی آیت کریمہ ہے غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ 3 نمبر آیت ہے۔ تو حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کا کہتے ہیں ایک دوست تھا جو ملک شام میں رہتا تھا، بڑا متقی، بڑا پیارا انسان تھا، نیک پرہیزگار انسان تھا۔ پھر حضرت عمر کو خبر ملی کہ آپ نے کوئی بندہ وہاں سے شام سے آیا، تو آپ نے پوچھا کہ میرے دوست کا حال سناؤ کیسا ہے۔
تو ان کو بتایا گیا کہ حضور پہلے بڑا وہ نیک تھا، لیکن اب تو وہ شراب اور زنا میں آ چکا ہے، اب تو گناہوں میں آ چکا ہے، اس کی زندگی اجڑ چکی ہے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ جس دن تم واپس جاؤ شام کی طرف تو میرے پاس آنا۔ وہ بندہ آیا تو آپ نے یہ آیت کریمہ لکھ کر دی، الحمدللہ الذی غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ آپ نے یہ آیت لکھ کر دی۔ آپ نے کہا اسے لکھ کر تم لے جاؤ، یہ پرچی اسے دینا۔ جب وہ بندہ وہاں پر گیا، یہ پرچی جا کر اسے دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کر دیا، رونے لگ گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر راہ راست پر آ گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی دوست گناہوں میں پڑ جائے، جب بھی تمہارا کوئی دوست گناہوں کی عادت پڑ جائے تو پھر ایسا کرنا کہ یہ دعا لکھ کر اسے دینا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دوبارہ نیکیوں کے راستے پر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نور ایمان سے، نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔